السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو ہر طریقے سے انسان کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے گائیڈ کرتی ہے۔ ہدایت کا راستہ وہ راستہ جو کہ دنیا میں بھی ٹھیک ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ بتایا کہ جو لوگ خواہش اپنی اچھاؤں کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ اکثر ناکامیاب ہوتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں اور اللہ سے دوری بنانے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ خواہشات جو کہ اللہ سے آپ کو نزدیک کریں اور دنیا کی بھی صحیح سمجھ آپ کو عطا کرے اور آخرت کی بھی صحیح سمجھ آپ کو عطا کرے، وہ خواہشات اللہ نے بہتر انسان کے لیے بتائی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خواہشات بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بچپن میں بچے کی خواہش کبھی بھی اسکول جانے کی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کھیلے، اور کھیلنے کی خواہشات کبھی بھی ایک بچے کو کامیابی کی جگہ پہنچا نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان اڈلٹ ایج پہ پہنچتا ہے، اس کی خواہشات وہ ریلیشن قائم کرنے کی ہوتی ہے جو کہ اللہ نے منظوری نہیں دی، لیکن اللہ نے یہ منظوری دی کہ وہ شادی کرے اور ایک بہتر ریلیشن اور فیملی اور اپنا مینٹل سٹیٹس بہتر کرے۔ آخری جو زندگی ہوتی ہے بڑھاپے کی، اس میں اللہ نے خواہشات کو ختم کر دیا، کیونکہ اللہ انسان کو ایسی زندگی دیتے ہیں جس میں کہ وہ دوسرے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے اپنی لائف کو بتانے کے لیے۔ تو ہمیں ایسی زندگی کی خواہش رکھنی چاہیے جو کہ ہمیں اللہ کی یاد سے دور نہ کرے، اللہ کی یاد کو برقرار رکھنے والا ایک ڈائریکشن دے۔ کئی بار یہ چیزیں ہوتی ہے زندگی میں کہ اللہ سے ہم بہتر چیز مانگ رہے ہیں، لیکن وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور اللہ ہمیں اسی وقت روکنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے، تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے کی پریشانی عطا کر دیتے ہیں، اور اس پریشانی کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے کی ہدایت ہے۔ اور کئی بار ہم اپنی خوشی کے ماحول میں یا جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے غلط ہے، اور اللہ ہماری خواہشات کو جانتے ہیں، ہمارے من کو جانتے ہیں۔ ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے تو ہماری رسی ڈھیلی کرتے ہیں، اور ہمیں اس راستے کے طرف جانے کے جو بھی ذریعہ ہوتا ہے اس کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی کامیابی ہے ساری حاصل ہو جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ رہے، کیونکہ کبھی بھی ہماری چاہت یہ نہیں ہوتی کہ اس خواہش سے ہم اللہ کو راضی کریں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے اور ہم اس سے اپنی زندگی اور
اپنی فیملی کو ایک اچھی ایجوکیشن دیں، اپنا سٹیٹس دنیا میں بہتر کریں، لوگوں کے سامنے جائیں اچھے دکھیں، لوگوں کے سامنے جائیں لوگ ڈریں، اور کافی چیزیں. تو ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں وہ خواہشات پیدا کریں جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے جائیں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم خوش نہ رہو، تم امیر نہ رہو، تم پریشانی میں ہمیشہ رہو. یہ تو کبھی نہیں کہا. اللہ نے کہا جب تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو تم ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. ہدایت کا راستہ کیا؟ جو اللہ نے رسولوں کو بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ان سے آنے والے پہلے جتنے بھی رسول یا نبی ہیں ان کو بتایا. اور یہ ساری چیزیں واضح طور پہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خواہش ہماری زندگی کو اللہ کے راستے سے دور کرتی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ خواہش جو ہمیں اللہ کے راستے پر لے جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ پریشانی میں ڈال کر، چاہے وہ کسی طریقے کی خوشی دے کر، تو وہ ہمارے زندگی کے لیے ہدایت ہے. اللہ نے کبھی بھی ایجوکیشن کے لیے منع نہیں کیا. ایجوکیشن ہوتی ہے تو لوگ سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، کچھ زندگی میں حاصل کرنا ہو تو اس کے لائق ہو جاتے ہیں، کہیں ٹریول کرنا ہو تو اس کے لائق ہو جاتے ہیں، اور اپنا بزنس سیٹ کرنا ہو یا کہیں کسی جاب پہ لگنا ہو اس کے قابل ہو جاتے ہیں. سیدھے طور پہ کھانے، کمانے، اوڑھنے اور دینے کے لائق ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کو بھی کنٹینیو یاد رکھنا چاہیے. اگر کسی بھی چیز نے ہمیں اللہ کی یاد سے دور کیا تو وہ ہماری ایسی خواہش ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ نے اس چیز کے لیے ہماری آزمائش کی رسی دنیا میں ڈھیلی کر دی ہے. تو ہمیں یہ سمجھ کر اللہ کے آگے توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہدایت کو مانگنے کی اللہ سے، قرآن کو سمجھنے کی اللہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اللہ سے، صحابہ کو سمجھنے کی اللہ سے، تابعین کو، تابعین کو سمجھنے کی اللہ سے، سبھی چیز کو سمجھنے کی اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے.